الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على إمام القبلتين جد الحسنين سيدنا ومولانا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. درود و سلام بابا سے بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك زلف دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا. یار جو میرے سامنے بیٹا اٹھو کر شاباش پیچھے چلے جاؤ. یار کسی بڑے صاحب آگے آگے یہ بڑے صاحب بچوں کے نہیں. زلف دیکھی گئے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی. زلف دیکھی ایک نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا. اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا. اپنے چہرے کو چھپانا
بعد مدت کے مریضوں نے شفا دے دی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم زیب مسند صدارت جناب حضرت محترم مسلک اہل سنت، یہ مسلک صحابہ و اہل بیت ہے، مسلک اہل سنت یہ مسلک اولیاء اعظام ہے، یہ مسلک مجتہد کرام ہے، یہ مسلک اغیاث و اقطاب ہے۔ اس لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کسی بے ادب کے ساتھ تعلق ہمارا نہیں جوڑا، اگر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ادب والے لوگوں میں سے پیدا کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل پاک کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں کہ جس محفل میں میرے کریم نبی کے تذکار ہو، میرے نبی پاک کا ذکر ہو، میرے نبی کی سیرت کا بیان ہو، میرے نبی کی صورت کا بیان ہو، میرے نبی کی ختم نبوت کا بیان ہو، میرے آقا کی ولادت خلقت بعثت کا بیان ہو، میرے نبی کی ہجرت کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے پسینے اور مدینے کی باتیں ہوں، ہر وہ محفل جس محفل میں میرے مصطفیٰ کا ذکر چھیڑا جائے، سنا یا سنایا جائے، چاہے وہ دن کو ہو یا رات کو، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، چاہے سڑک پہ ہو یا گراؤنڈ میں ہو، چاہے وہ 100 بندہ ہو یا 1000 بندہ ہو، چاہے وہ سپیکر لگا کے ہو یا بغیر سپیکر کے ہو، چاہے کوئی خطیب وہاں ہو یا نہ ہو، جس طرح سے بھی میرے نبی کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے غلامان محمد جمع ہو جائے، ہم سنی لوگ اس محفل کو محفل میلاد کہہ دیتے گئے۔ تعریف میلاد شریف کی محفل کی میں نے کی ہے، اب کسی کی ہمت اور جرت ہو تو اس پہ وہ اگر انسان کا پتر ہے تو فتویٰ لگا کے دکھائے۔ میں نے کہہ دیا نہ وقت کا تعین، نہ جگہ کا تعین، نہ کیفیت و ہیئت کا تعین، نہ کسی میٹیریل کا تعین، ہم سنی ہر اس محفل کو جس میں میرے مصطفیٰ کے لب و رخسار کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے قول و اقدار کی باتیں ہوں، میرے نبی کے تکلم و تبسم کے تذکرے چھیڑے جائیں، ہم سنی اس محفل کو محفل میلاد کہا کرتے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سب سے افضل نبی کا امتی بنایا ہے۔ وہ نبی الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ سید الانبیاء ہے، جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر عرض کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ عظمتوں والا محمد، اس کی شان یہ ہے کہ اگر اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا مجھے موقع مل جائے میرے لیے سعادت ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور اس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمیں عبداللہ بن ابی کا طریقہ ہمیں رب نے نہیں دیا، یا ہم عبداللہ بن ابی کے نظریات والے نہیں ہیں، سونے صدیق اکبر کے نظریات والے ہیں۔ اس نبی کی باتیں ہم کرتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی یہ شانیں ہیں، جس نبی کا یہ کمال ہے کہ میرے رب قدیر نے
اس نبی کو سارے نبیوں کی امامت عطا فرمائی ہے۔ توجہ فرمائیے، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دو چار وصف نہیں دیے، اور کسی کو ایک وصف ہی من جانب اللہ مل جائے تھوڑا ہوتا ہے۔ میں یہاں لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ میرا وقت محدود ہے، صرف سادہ سا جملہ بول کے آگے بڑھتا ہوں۔ محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا، پہلے امام سیوطی سے پوچھا، امام سیوطی سرکار کو اللہ تعالیٰ نے کتنے مشہور اوصاف اور کمال عطا کیے؟ آپ نے فرمایا ویسے تو عدد اللہ ہی کو پتہ ہے، پر جو میری نظر میں آئے تقریباً 3 لاکھ کمالات اور نشان اور عظمتیں عطا فرمائی۔ کتنی؟ حضرت محدث دہلوی کا زمانہ آیا، لوگ تو پوچھتے ہی رہتے ہیں نا۔ محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا، حضور آپ بتائیے اللہ کریم نے سرکار کو کتنے کمالات عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا، محقق محدث دہلوی کا جملہ فرمایا، عبدالحق کے پاس عدد ہے ہی نہیں کہ وہ بیان کرے۔ عبدالحق ایک جملہ بیان کرتا ہے کہ کائنات میں جس چیز کا نام کمال ہے، رب نے وہ چیز اٹھا کے اپنے محبوب محمد عربی کو عطا فرمائی۔ اور ویسے دنیا میں مزاج یہ ہے کہ میرا مالک اگر کسی کو کمال دیتا ہے تو مابین افراد کے درمیان ان کمالات کے منصب ہوتے ہیں، ان کمالات کا کوئی تناسب اور حیثیت ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ سونا بناتا ہے تو کسی کو کم سونا، کسی کو زیادہ سونا۔ کمال تو تھوڑا سونے والے کو بھی ہے، کیونکہ نچلے سے تو وہ اوپر ہے نا۔ بھائی ادھر 10-15 بندے کھڑے ہوں، ظاہر ہے خوبصورت ہوں، ان میں سے ہم نمبرنگ تو کریں نا، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، یہ 7، یہ سب سے سونا، یہ اس سے سونا، یہ اس سے سونا، مطلب نچلے کے درجے میں وہ سونا، اوپر سے اتنے کم۔ جہاں تک علم کا معاملہ ہے تو اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ہم نے ایک علم والا پیدا کیا ہے۔ طاقتور اور صاحب اختیار کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے شان، اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے جسے جتنا چاہا کمال عطا کیا۔ میرے سرکار کو بھی رب نے کمال عطا کیا، لیکن کمال محض عطا نہیں کیا، کمال مطلق عطا کیا ہے۔ یار میرا جملہ اتنا ہوا ہے، آپ ذوق اظہار کرو، سمجھاؤں گا میں۔ میرے نبی کو کمال محض نہیں ملا، کمال مطلق ملا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کائنات کے حسینوں معجبینوں صاحبان کمال و مرتبہ و عزت کو جمع کیا جائے، جہاں جس کے کمال کی ابتدا ہوگی، میرے مصطفیٰ کو جب سامنے لائیں گے میرے نبی کے کمال کی ابتدا ہوگی۔ جو سونے سے سونا میرے نبی کے سامنے لاؤ، جہاں دنیا کی آنکھ دنگ رہ جائے گی، میرے مصطفیٰ کا ایک ناخن اس سونے سے بھی سونا آ جائے۔ آئیے وہ جو کروڑ ہا، ہزار ہا، لاکھ ہا، کروڑ ہا کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیے، ان میں سے آئیے کچھ اوصاف حمیدہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ اس طرح کی محفلیں سجا کر اپنے ایمان کو جلا بخشی جائے، اس طرح کی محافل سجا کر سرکار کی محبت کا سامان کیا جائے، حضور کا پیار اپنے سینے میں بسایا جائے، اور یہ یقین اور کنفرم بات ہے، یقینی بات ہے، جس دل میں میرے نبی کا پیار آ جائے، جس دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا ڈیرا ڈل جائے، وہ صاحب قلب اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید برہان رشید اعلان کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، کیا کہا؟ اے تمام انسان،
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اس کو ایک جگہ رکھنے ریپیٹ کم کرو. اے تمام انسانوں، کائنات کا رب کہتا ہے اے تمام انسانوں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح بیان کرنے والا نور اتارا ہے. امام سیوطی، امام رازی، صاحب تفسیر جمل، صاحب تفسیر ساوی، دیگر بہت سارے مفسرین کرام لکھتے ہیں، اور ان میں حضرت جناب محقق محدث دہلوی امام جلال الدین سیوطی وہ لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کسی برہان کے آنے کی بات کرتا ہے، اور برہان یہ آمنہ کے چاند کا نام ہے، یہ سرکار کا نام ہے. تو اب معنی بنے گا اے تمام انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا. علماء فرماتے ہیں برہان سے مراد زہرا کا بابا ہے، اور نور مبین سے مراد اس مقام پر قرآن ہے. حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حیثیتیں عطا کی، برہان ان میں سے ایک حیثیت ہے. اب برہان کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے معجزے کے معنی میں، نشان کے معنی میں، اور دلیل کے معنی میں. اب اگر معنی برہان کا معجزہ کرو تو معنی بنے گا اے تمام انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا معجزہ آیا. یہاں علماء موجود ہیں، برہان نون کی یہ جو تنوین ہے یہ تنوین شان ہے. اب معنی ہوگا اے تمام انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑا معجزہ آیا، ایک بڑا معجزہ ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ میرا نبی. تو اب معنی ہوگا اے تمام انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے محمد عربی کی صورت میں ایک بڑا معجزہ آیا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مالک ارض و سما آپ کو آرڈر کرتا ہے کہ اے میرے موسیٰ، فرعون اور اس کے لشکر کی طرف جا. اذهب الى فرعون انه طغى. یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، بڑا بھاگی ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا سبق سکھانا ہے. جا اس کی طرف توجہ ہے. اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کو فرعون سے ٹکرانے کا آرڈر دے رہا ہے. جناب کلیم عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس سپاہ ہے، اس کے پاس لشکر ہے، اس کے پاس دولت و ثروت ہے، میں اس سے کس طرح سے ٹکرا سکتا ہوں؟ میرے مالک کائنات نے فرمایا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا ڈنڈا. بات ہوئی کافر کو سبق سکھانے کی. یار ذرا سمجھ تو رکھنا، بات ہوئی کافر کو سبق سکھانے کی، اس کی سرکشی سے اس کو لوٹانے کی. مالک نے فرمایا کلیم تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا سائی، یا اللہ میرا ڈنڈا ہے، اسے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت سارے کام اس سے لیتا ہوں.
اللہ نے فرمایا پھینک اس کو. جیسے ہی وہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. اللہ نے فرمایا اس کو دوبارہ پکڑ. دوبارہ ہاتھ رکھا, ڈنڈا بن گیا. اب توجہ کیجئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرا اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے لے کے جا. جیسے ہی بغل کے نیچے لے کے گئے, نکالا تو وہ چمکتا ہوا نور, روشن ہو گیا ہاتھ. آگے پیچھے جدھر جاتے ہیں اگر اندھیرا ہے ہاتھ رکھتے ہیں روشنی روشنی ہو جاتی ہے. اب غور کرو, مالک ارض و سما فرماتا ہے فذالک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ. اے میرے کلیم, یہ دو معجزے ہیں, یہ لے جا فرعون اور اس کے لشکر کے لیے, فرعون اور اس کی قوم کے لیے. یہ دو برہانے ہیں, یہ دو دلیلیں ہیں, لے جاؤ میرے کلیم. یہ دو برہانے لے کے چلا جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دو برہانے لے کے آ گئے. اب ذرا غور کرو, حضرت موسیٰ کو یہ برہانے ملی کہاں؟ طور پہ اللہ نے بلایا, 40 راتیں عبادت کروائی. اس کے بعد واپسی پہ مالک ارض و سما نے دو دلیلیں, دو برہانے دے کے بھیجا. اور بھیجا بھی صرف موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کی طرف. 40 سال کے بعد 40 راتوں کی عبادت کے بعد پھر دو برہانے دے کر صرف قوم موسیٰ کے لیے, میرے مالک قوم فرعون کے لیے میرے مالک نے جناب موسیٰ کو بھیجا. آپ ذرا غور کر, قربان جناب موسیٰ کی عظمت پر, قربان جناب حضرت موسیٰ کی شان پر, قربان جناب حضرت موسیٰ کی عزت و تکریم پر. لیکن ذرا فرق سمجھ کہ امام اور مقتدی میں فرق کیا ہوتا ہے. اچھا جی میرے سامنے بیٹھے ہو جنہیں پکی گھنگے بان کے بیٹھے ہو نا, جنہیں پکا کی تو ہے کہ اسی بولنا نہیں تے بسم اللہ ذرا توجہ کر دو تے پھر میں بھی ان کمنٹری شروع کر دیتی تے تسی کہنا مزہ کوئی نہیں آیا. انج تے نہیں نے, اے جڑے میرے سامنے بیٹھے بسم اللہ بول جاؤ میرا سونا, کوئی فرق نہیں پہنتا. ذرا ذوق کا اظہار کرو بھئی, ذرا ذوق کا اظہار کریں گے نا, آپ کی انوالومنٹ ہوگی تو میں کچھ عرض کروں گا. جناب حضرت موسیٰ کلیم کو رب نے دو معجزے دیے. 40 راتیں لگوا کے 40 سال کے بعد اپنے قریب یعنی طور پہ بلا کے 40 راتیں عبادت کروا کے دو معجزے دے کر بھیجا. فرمایا جا میرے موسیٰ, قوم فرعون اور اس کے لشکر کے لیے یہ دو دلیلیں ہیں, ان دو کے ذریعے سے تو نے میری توحید کو ثابت کرنا ہے, تو نے میری عظمت کا سبق دینا ہے, تو نے اپنی نبوت اور رسالت کا لوگوں سے اقرار کروانا ہے. جناب پیغمبر چل پڑے, یہ ہے مقتدی, یہ مقتدی. اب باری آئی امام کی. تو میرا مالک فرماتا ہے انسانوں, قوم فرعون نہیں, اے انسانوں, قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے تمام انسانوں, مقتدی کا معاملہ تھا تو صرف قوم فرعون. امام کی باری آئی تمام انسانوں. دیکھیے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی, وہاں تھا معاملہ 40 سالوں کا. 40 سال لگوا کے 40 سال کے انتظار کے بعد 40 راتوں کی عبادت کروا کے
پھر آتے ہوئے 2 کمال 2 برہانے دے کر بھیجا. اور جب امام کی باری آئی فرمایا نہ 40 سالوں کی قید نہ 40 راتوں کا معاملہ، اور میں اس امام کو بھیجنے لگا ہوں اور جس کو 1-2 نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک پہلے دن میں معجزہ بنا کر بھیج رہا. بھائی غور کرنا، مقتدی کو 2 برہانے دے کر بھیجا اور امام کو سر سے لے کر پاؤں تک برہان بنا کر بھیجا. مقتدی کو 40 راتوں کی عبادت کروا کے پھر 2 کمال دیے، یعنی 2 برہانے دی، اور وہ بھی 40 سال کے بعد. اور جب امام کی باری آئی، تیرے میرے نبی کی باری آئی، فرمایا یہ 10 5 7 9 10 12 15 20 25 30 40 سال کا یا کوئی قید نہیں. میرا محمد وہ ہے جو پہلے دن آئے گا تو سر سے لے کے پاؤں تک برہان بن کے آئے گا. اس کا پہلا دن بھی برہان، اس کا 10واں دن بھی برہان، اس کا بچپن بھی برہان، اس کا لڑکپن بھی برہان، اس کی جوانی بھی برہان، اس کا مکی زمانہ بھی برہان، اس کا مدنی دور بھی برہان، اور یہ صبح قیامت تک برہان ہی برہان ہے. اے ہائے، تو سر سے لے کے پاؤں تک میرا نبی برہان. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ملا کا چکر چلا ہے نا، کسی نے سیرت کی بات کرنی چاہیے. 40 سال کی عمر میں رسول اللہ نے اعلان کیا بندے دیا پترا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. 40 سال کی دوار کے بعد سرکار نے جو لائف گزاری تمہارے لیے نمونہ ہے. میں نے کہا بندے کے بچے تیرے میرے لیے نمونہ حضور کی زندگی 40 سال کے بعد ہے. رب کہتے ہیں میری ذات پر دلیل میرا سونا پہلے دن بن کے آیا ہے. پہلے دن بن کے آیا ہے. اسی لیے کائنات کے اندر جتنے پیغمبر اور رسول آئے، ہر پیغمبر نے رب کی حقانیت پر، اللہ کی توحید پر، اپنی حقانیت پر جب دلائل قائم کیے تو کسی نے سورج کا سہارا لیا، کسی نے چاند کی چاندنی کا سہارا لیا، کسی نے ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو اپنا مستدل بنایا، کسی نے دریا کی زبانی کو لیا، کسی نے سمندر کی طغیانی کو لیا، کسی نے صحرا کی تنہائی کو لیا، کسی نے سمندر کی گہرائی کو لیا، کسی نے گلوں کی نکھات کو لیا، کسی نے چمنستان کی خوبصورتی اور حسن کو لیا. اس کے بعد پھر شعور دیا قوم کو کون ہے اس کو بنانے والا. کسی نے آگ کے شعلوں کو جلتا دکھا کر کہا کون ہے اس کو جلانے اور بجھانے والا. کسی نے سورج کو چڑھتا اور ڈوبتا دیکھ کے بتایا کون ہے اسے طلوع اور غروب کرنے والا. کسی نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو دلیل بنا کے کہا کون ہے اسے گھٹانے اور بڑھانے والا. کسی نے گلوں کے پھولوں کی کلیوں کی کھلنے کو اور پھولوں کے مرجھانے کو بتایا کون ہے. اور جب میرے اور تیرے نبی کی باری آئی، کفار اور مشرکین میرے اللہ کی توحید کے منکر اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ ایک ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے. کہنے لگے محمد کوئی دلیل. میرے آقا چاہتے تو بہت کچھ دلیلیں دیتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کے علم کا سمندر کا قطرہ ہے جناب حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے پیغمبروں کا علم. میرے آقا چاہتے تو وہ دلائل دیتے نا کہ ان کا ناطقہ بند ہو جاتا، لیکن ذرا غور کر میرے رسول نے ایک ہی بات کر کے ان کی بولتی بند کر دی، ان کا ناطقہ بند کر دیا. میرے آقا سے جب پوچھا گیا کہ رب کے وجود پہ کیا دلیل ہے تو میرے آقا نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا منکم من قبلہ افلا تعقلون، کیا اس سے پہلے
میں نے پوری زندگی تمہارے اندر نہیں گزاری، میری ولادت ادھر نہیں ہوئی ہے، میرا بچپن تم نے نہیں دیکھا، میرا لڑکپن تم نے نہیں دیکھا، میری جوانی کی بہاریں تم نے نہیں دیکھی ہیں، میری زندگی کا کردار تم نے نہیں دیکھا، میرا گفتار تم نے نہیں دیکھا، میرے شعار کو تم نے نہیں دیکھا۔ جب میرا بچپن تمہارے سامنے، میری ولادت تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میرا تکلم تمہارے سامنے، میرا تبسم تمہارے سامنے، میرا اخذ تمہارے سامنے، میرے شفتین تمہارے سامنے، میری عینین تمہارے سامنے، میری ذات تمہارے سامنے، جب میری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، اب پھر پوچھتی ہو کہ رب کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ میری زندگی خدا کے وجود پر دلیل ہے، اللہ کی سب سے بڑی دلیل میں ہوں۔ تو رب کہتا ہے اے انسانوں، تم دلیل مانگتے ہو کہ اللہ تو ہے تو تیرے وجود پر دلیل کیا ہے؟ میں نے تمہاری طرف محمد کی صورت میں دلیل بھیج دی ہے۔ اور میں ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ نے پہلے سنی، اور اگر سنی تو بسم اللہ، نہیں تو اچانک ذہن میں آ گئی، کئی دفعہ کر بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اور غور سے سنیے، اللہ ایک ہے، پھر بولیے اللہ ایک ہے۔ یہ ہمارا بھی اعلان ہے اور اللہ کے ہر پیغمبر کا اعلان تھا، ہر نبی کا یہ مشن تھا کہ وہ آ کر اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے کہے اللہ۔ بڑی عجیب سی میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ تعالی ایک ہے، یہ ہمارے کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی کبریا، وہی خالق الجبروت والملکوت، وہی مالک لاسوت و ناہوت، ناسوت و لاہوت، وہی ہے کل کائنات کا پالنہار۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، لیکن یاد رکھیے کلمے میں رب کا نام پہلے ہے، سمجھنے میں نبی کا نام پہلے ہے۔ او ہو مولوی صاحب نے کیا کہہ دی ہے، اسی تے پہلی بار سنے جی، اج مولوی صاحب نے کی کر کہہ چھڑیا ہے۔ وہ کان کھول کے سنو، اللہ ایک ہے، پڑھنے میں اللہ ایک ہے، یہ پہلے ہے، کلمے میں اللہ ایک ہے، یہ پہلے ہے، لیکن یاد رکھیے ماننے میں اور سمجھنے میں نبی پہلے ہے۔ اگر میں یہاں دلیل نہ دوں تو پھر آپ کا اعتراض مجھ پہ بجا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ انبیاء کا سبق ہے، اللہ ایک ہے، یہ نبیوں کا مشن ہے، اللہ ایک ہے، یہ نبیوں کی تبلیغ ہے۔ تو حضرت کسی بھی مشن والے کا مشن بعد میں ہوتا ہے، مشن والا پہلے ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کو کسی نے ایک مانا تو خدا کو دیکھ کے نہیں، خدا کو سن کے نہیں، خدا کو چھو کے نہیں، خدا کو پکڑ کے نہیں، خدا کو چکھ کے نہیں، خدا کو سونگ کے نہیں۔ اگر کائنات کے خالق کو کسی نے مالک ارض و سما مانا، اسے دیکھ کر نہیں، پڑھ سن کر نہیں، چھو کر نہیں، چکھ کر نہیں، بلکہ کائنات کے رب کو سب نے رب مانا۔ میرے محمد عربی کو اس لیے کہ اللہ ایک ہے، یہ نبی نے کہا تو کہنے والا پہلے ہوتا ہے اور کہا ہوا بعد میں ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جناب فلاں جگہ یہ کام ہو گیا، میں نے کیا کہا؟ فلاں جگہ یہ کام ہو گیا، اب یہ میں نے کہا ہے، وہی بات یہ بندہ کہے، وہی بات وہ چھوٹا سا بچہ کہے، بات ایک ہے، پر بچے کی بات سن کے توجہ ہی کسی کی نہیں ہوگی،
یہ بھائی بولے گا جو اس کے دو چار جاننے ماننے والے ہیں ان پہ تھوڑا سا اثر ہوگا، باقی کہیں گے چھوڑو یار ینگ لڑکا ویسے کہہ رہا ہے۔ اور جب ایک بات میں کہہ دوں یا مولانا خاور نقشبندی یا مولانا ضیاء الحق کہہ دے تو یقیناً سب توجہ کریں گے، ہاں یار یہ کیا ہو گیا، مولانا صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ بات وہی ہے جو بچے نے کہی، بات وہی ہے جو اس نے کہی، بات وہی ہے جو میں نے کہی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری بات کا اثر ہے، بچے کی بات کا کیوں نہیں؟ پتہ چلا بات کو کوئی نہیں دیکھتا، بات والے کو دیکھتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کے پیغمبروں کا دعویٰ ہے، تو ہر دعوے سے پہلے دعوی دار کو دعویٰ کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب میرے رب کے حبیب نے فرمایا اللہ ایک ہے تو سب سے پہلے انہیں جانچا گیا، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں۔ یار اونچا بولا، یار اونچا بولا۔ کیا اس نے کبھی فراڈ کیا؟ نہیں۔ کیا یہ کبھی بازاروں میں ویسے پھرا؟ نہیں۔ کیا اس نے کوئی اونچ نیچ کہا؟ نہیں۔ تو جب کہا یار اس نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کہا پھر یہ بھی سچ ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے، اور پھر معنی بن گیا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک معجزہ آیا ہے۔ ہائے ہائے جناب کلیم کو معجزہ ملا، ہاتھ رکھتے ہیں معجزہ۔ توجہ ہے، ہاتھ رکھتے ہیں معجزہ ہے، روشنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا کیا، ڈنڈے کو پھینکتے ہیں سانپ بنتا ہے، کمال ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور میرے رسول میرے آقا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میرا نبی آیا تو معجزہ۔ میرے پاس گاڑی میں کتاب پڑھی ہے، نجدیوں کا سب سے بڑا دادا ابن عبد الوہاب نجدی، اس کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کی کتاب مختصر سیرت الرسول میرے پاس پڑھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جس رات آمنہ کا چاند دنیا میں آئے، سیدہ آمنہ حضور کی امی فرماتی ہیں میرے جسم سے ایسا نور نکلا جس نے شام تک کے ملک کو روشن کر دیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں چل میرے کسی بزرگ نے امام نے لکھا اس پر تو تیری انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جناب یہ بدعت پھیلاتے گئے۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ یہ جو عبداللہ ہے یہ کون ہے؟ یہ بدعتیوں کا خاتمہ کرنے والا ہے، بدعتیوں کا یہ بڑا عالم ہے، حبر العلماء۔ پتہ نہیں کوئی 1500 اس کے کلے لگوائے ہیں انہوں نے، سپیشل قسم کے کلے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ بدعت کو مٹانے آیا، یہ شرک کو مٹانے آیا۔ میں نے کہا چل تم نے جب لکھ دیا کہ یہ شرک مٹانے والا، یہ بدعت کو مٹانے والا ہے، تو یہ اپنی کتاب کے 3 نمبر صفحے پہ لکھتا ہے کہ جب رسول اللہ آئے ان کی ولادت کی خوشی میں، سرکار مدینہ کی آمد کی خوشی میں ان کے چچا ابو لہب نے لونڈی کو عذاب کیا تو اس کے عذاب میں کمی ہوئی۔ یہ نجدیوں کا دادا لکھتا ہے کہ ابن جوزی امام نے کہا ہے کہ جب ایک مشرک کو نبی کی ولادت کی خوشی پہ اتنا اجر ہے تو اللہ کے نبی کے غلام کو کتنا اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد شریف کے حوالے سے ان نجدیوں کے پروپیگنڈے یہ غلط۔ اقتداء صراط المستقیم ابن تیمیہ اس کا مصنف، وہ اس بات پر بات کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی عیسائی مناتے ہیں۔ یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی مومن اگر کوئی مومن امام الانبیاء کی ولادت کی خوشی نیت حسنہ سے مناتا ہے تو میں اللہ کے کرم پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں اللہ اس کو کبھی محروم نہیں رکھ سکتا۔ میرے پاس جو کتاب اقتداء صراط المستقیم اس کا صفحہ 312
مجھے حضرت نے ابھی بتایا کہ نویں وچوں کڈ چھڈیا نے. یہ بالکل وہی یہودیوں والا طریقہ ہے. وہ جب اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں نا کوئی چیز فتویٰ ان کے خلاف ہے وہ صفحہ پکڑ کے نکال دیتے. نہ روے بانس نہ بجے بانسری. لیکن میں نے کہا یہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. یہ تمہارے مٹانے سے یہ چیزیں اب نہیں. اب تو یہ بابا دنیا میں منصع شعور پر یہ چیزیں آ چکی ہیں. لہذا اللہ کا شکر ہے سنیوں، رب تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے مجھے اور آپ کو وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو میرے نبی کے صحابہ والا عقیدہ ہے. وہ طریقہ عطا فرمایا ہے جو اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، جو مصطفیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم ان کا رب قدیر نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے لے کر جاتے گے. جب ہاتھ کو نکالتے ہیں آپ روشن ہو جاتا ہے اور یہ چند گز آگے پیچھے وہ روشنی جاری رہتی ہے. قربان امام الانبیاء کی عظمت پر، قربان امام الانبیاء کی شوکت و عظمت و شان الوہیت پر، شان الوہیت نہیں بلند شان پر، ان کے بلند مرتبے پر قربان. اللہ اللہ میرے نبی کے ایک صحابی فرماتے ہیں، امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ میرے کریم نبی کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، میرے آقا نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. صحابہ فرماتی ہے رب کی عزت کی قسم جب حضور کے وہ صحابی اندھیرے کمرے میں جایا کرتے تھے کمرہ ان کے چہرے کے نور سے روشن ہو جایا کرتا تھا. کمرہ اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کے چہرے پہ آقا نے ہاتھ پھیرا. صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی ہم تصویر دیکھنی ہوتی ہے ہم ان کے چہرے پر ان کے گالوں آقا کے گالوں اور رخساروں پر جب ہم صحابی کے گالوں اور رخساروں پر جب ہم دیکھتے ہمیں اپنی تصویر اس کے چہرے میں نظر آ جایا کرتی تھی. جب اس سے پوچھا جاتا بتا تیرا چہرہ اتنا منور اور روشن ہو لطیف کیسے، تو وہ جواب دیا کرتے تھے قد مسحنی رسول اللہ. اور سوال پوچھنے والوں میرا چہرہ پہلے نارمل تھا، میرا چہرہ پہلے عام تھا. اللہ کی قسم اور جب سے سونے نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا ہے تب سے میرا چہرہ نور ہو گیا ہے. تب سے میرا چہرہ روشن ہو گیا ہے، نور ہو گیا ہے. اے ہائے ایک اور حدیث ہے میرے نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کچھ صحابہ اور ایک شخص حاضر ہوا یہ ابھی مسلمان نہیں ہے اور آ کر کہتے ہیں محمد اپنی سچائی کے حوالے سے کچھ بتلائیے. میرے آقا مسکرائے اور میرے نبی نے ان کو دعوت اسلام دی. ان کے دل میں حضور کا اتنا پیار اور محبت آئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب جب قبیلے میں واپس جانے لگے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ شادی کو میں نے سمجھ کوئی نہیں آئی. جب واپس جانے لگے نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتلائیے، مجھے حکم دیجئے میں جا کے کیا کروں. میرے کریم آقا نے فرمایا جس وقت
اپنے قبیلے میں جا، وہاں جا کر رب کی توحید کی بات بتا، میری رسالت کی خبریں سنا۔ اللہ کی توحید اور میری رسالت کا پیغام پہنچا۔ باقی بات تو بعد میں کریں گے۔ جیسے ہی آیا تھا تو کہتے اوے محمد، وہ جب جانے لگا تو یا رسول اللہ۔ بھائی لہجہ کیسے چینج ہو گیا؟ پہلے آیا تو اے محمد، جب جا رہا ہے تو یا رسول اللہ۔ ایک منٹ اسی بندے کو پکڑ کے پوچھتے ہیں، اللہ کے بندے آئے تھے تو لہجہ اور تھا، گئے تھے تو لہجہ اور تھا، یہ لہجہ بدلا کیوں ہے؟ کہا یہی تو سمجھ جاؤ نا، آیا تھا تو کافر تھا، نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہا تھا، نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہا تھا، اس لیے جب میں نے انہیں کہا تو ہے محمد کا، اور جب جانے لگا تو دل میں نور ایمان تھا، اس لیے جب آپ نے یا رسول اللہ آ گیا، بس یوں سمجھو آیا تھا تو کافر تھا۔ اور سن لو، کافر نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اور نبی کے غلام نبی کو یا رسول اللہ کے کر پکارتے ہیں۔ زلف دیکھی ہے نصیروں نے کہ گدا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نصیروں نے گدا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ تو جانے لگا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آقا میں چلا تو جاؤں گا، لوگوں کو دعوت بھی دوں گا، دین کی دعوت دوں گا، اسلام کی دعوت دوں گا، دعوت اسلامی دوں گا، اور نہیں یار تھکے ہوئے نہیں بولو نا، دعوت اسلامی تو دوں گا، میں ان کو اسلام کی طرف بلاؤں گا، پر آقا وہ تو میری قوم والے ہیں، میں ان میں بچپن گزار کے آیا، میں ان میں جوانی گزار رہی ہے، میں ان کے آمنے سامنے مجھے کیسے مانیں گے ایک دن میں کہ کل اور تھا اور آج اور ہے؟ حضور کچھ نشان ہو جائے، کچھ کمال مل جائے، کچھ دلیل ہو جائے، تاکہ میں ان کو کہوں کہ سچے نبی کی شان یہ ہے۔ میرے کریم نبی نے قریب بلایا، قریب بلا کے میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو ان کی پیشانی پر مارا، اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پہ مارا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم پیشانی سے ایسے شعائیں نور کی نکلنے لگی، میں امامہ اوپر کرتا، روشنی روشنی۔ تو سرکار نے فرمایا جا، اگر کوئی پوچھے نا تیری سچائی کی دلیل کیا ہے، سچے نبی کی عظمت کی نشان کیا ہے، اس کو ماتھے سے کپڑا اٹھا کے دکھانا، اے سچیاں دی دلیل ہے، انہاں دے متھے کالے نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، ان کے ماتھے چمکدار ہیں، ان کے ماتھوں پر نور ہے، یہ دلیل ہے۔ 2 قدم چلے پھر واپس ہے سرکار، او قوم بڑی پٹھی جائیے، اے نو اے کام نو الٹا ہی لے لیں، تے او کہن تکو جی اے گیا سی تے شکل ہی اپنی ہور کر کے آ گیا ہے، تے سرکار مہربانی کرو۔ فرمایا کی مہربانی کریے؟ اے سرکار اے جڑا نور ہے نا، اے میرے ڈنڈے وچ سٹ چھڈو، اے میرے ہاتھ سے میرا سوٹا جے، اے میرا ڈنڈا، اے میرا عصا، اے میرا کھونڈا، یار کی کہندے ہو تسی؟ جو بھی کہندے ہو انہیں نہ لے لے جے، سرکار اے ڈنڈے وچ اے نور اے والا اتنے پا دو،
تے میرے سرکار نے نہیں فرمایا او میرے صحابیوں پہلے تے میرا معجزہ سی تے معجزہ تے نبی دے اختیار سے ہوندا ہی کوئی نہیں. یہ علماء کے لیے ذوق کا جملہ ہے. معجزہ تے نبیوں دے اختیار سے ہوندا ہی کوئی نہیں ہے. نا میرے سرکار نے فرمایا اچھا جے گلے اس اعتراض کا اندیشہ ہے تے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرکار ایتھے ہاتھ لایا ایتھوں نور کڈیا تے ڈنڈے وچ نور پا چھڈیا. عصا میں اس ڈنڈے میں سٹک میں نور آ گیا. صحابی گئے ہاتھ میں عصا ہے. جو کوئی کہتے ہیں اوے اللہ کے نبی کا پر کلمہ پڑھ لو ایمان لے آؤ. بھائی سچائی کی دلیل یہ نور دیکھو یہ نور دیکھو یہ اس نے دیا ہے. میں بندے دیا پترا وہ جڑا لکڑوں میں نور پا سکتا ہے وہ آپ نور کوئی نہیں آ سکتا. اب غور کرنا جو چیز میں عرض کرنے لگا ہوں. ڈنڈے میں نور آ گیا. جو پوچھتا ہے کہ سچائی کی دلیل اے سنی طریق لیو. ہاں یہ گل بھی ذہن سے رکھنی ہے. ٹھیک ہے دلیل کیا ہے سچائی کی؟ ڈنڈا دیکھ اس کا نور دیکھ لے اس کا نور. اور جو جیسے ہی دیکھتا نا کہ جناب ڈنڈے کے اوپر کیا ہے نور ہے وہ کہتا ہے یار واقعی بڑا صاحب کمال ہے جس میں اتنا نور ہے کہ لکڑی میں منتقل کرے. اچھا اب اگلا جملہ سننا. اب اس بندے کا نام ہی لوگ بھول گئے. اور اس بندے کا نام ہی امام نبہانی فرماتے ہیں اس کا نام ہی پڑ گیا صاحب النور. کتنے جانا ہے اے بیٹا صاحب نور اے نور والے دے گھر جانا ہے. اے کتنے جانا ہے نور والے دے گھر جانا ہے. اے کتنے جانا ہے نور والے دے گھر جانا ہے. اے گل سن میرے نبی دیا غلاما مصطفیٰ دے کلمہ پڑھن والیا ایمان نو سلامت رکھی عقیدے نو مضبوط رکھی. جس نبی دیا نوکراں دا کمال ہے کہ حضور دا معجزہ حضور دا کمال ایک ڈنڈے وچ نور لے کے جان تے جس کارا نور ہوے او بندہ نور والا ہو جاوے. جے او بندہ نور والا ہو سکدا ہے تے او نور دین والا نور والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے زلف دیکھی ہے کہ نصیروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا لٹ گیا جس نے بھی محمد سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں خرید وفادار سبھی ہے. جب سے خاصی کی جب سے خاصی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے. میرا نبی عظمتوں والا سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کو رب نے صاحب کمال بنا کر بھیجا. میرے نبی کا تکلم بھی بڑا کمال میرے نبی کا تبسم بھی بڑا کمال. اور پھر سن لے میرا نبی سر سے لے کر پاؤں تک برہان ہی برہان.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بڑا کمال عطا کیا، سنا، ڈنڈے کو بنا دیتے تھے سانپ، پھر ہاتھ رکھتے تھے، توجہ ہے، پھر جب رکھتے ہاتھ تو پھر وہ کیا بنتا، پھر عصا کو پھر سانپ۔ بظاہر تو یہ عصا اور سانپ ہے، لیکن آپ سمجھے نہیں، دست نبوت میں کمال یہ کہ دست نبوت جنس کو بدل رہا ہے، لیکن اس کے لیے کمال یہ ہے کہ ہاتھ لگاتا ہے تو جنس بدلتی ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو ڈنڈا، اور ہاتھ لگاتا ہے تو جلدی سے، بڑا کمال ہے، قربان حضرت کلیم پر ذرا اپنے نبی کا کمال دیکھ۔ حضور اکرم جا رہے ہیں تو فرمایا کہ میرا، حضور نے اپنے صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ابو ذر نہیں آیا، میرا صحابی ابو ذر نہیں آیا، ایک دو تین دفعہ پوچھا، حضور نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ ایک اجنبی آ رہا تھا، فرمایا کون بازار، چل تو ہی ابو ذر ہو جا۔ صحابی فرماتے ہیں زبان محمد سے جملہ نکلا، پلٹ کے ہم نے دیکھا سچ مجھ کا ابو ذر بن گیا تھا۔ ہاتھ لگایا ڈنڈے کو، سانپ کو ڈنڈے میں تبدیل کر دیا، بڑا کمال ہے، پر صرف کہہ کر دیکھ کر نہ، پل بھر میں ذات ہی بدل دی، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مجھے یاد آ گیا، یہ جو ہے نا کمپنی وہ والی 2 نمبر کمپنی، مطلب یار 2 نمبر سے مراد یہ کہ تانکڑی گل ہے، اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب ان کی جمال الاولیاء، اس میں کہتے ہیں کہ امام شربینی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، تو ان کے گھر میں، ان کے دربار میں ایک ڈنڈا رکھا ہوتا تھا، توجہ ہے، کی ہوندہ سی، تو جب کبھی کسی کام کی ضرورت پڑتی تو ڈنڈے سے کہتے وہ بندہ بن جا، تو وہ ڈنڈا بندہ بن جاتا۔ یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کوار نہیں ہویا، انہوں نے رکھے ہوئے اسی ڈنڈا، تے جدو ضرورت پہنتی تے کہندے جا ڈنڈیا بندہ بن جا، تے وہ بندہ بن جاندہ، تے آپ فرماندے جا ہوں ذرا نہر تو پانی شانی بھر کے لیا، اے بازاروں سودا لئی آ، او جاندہ سودا لے کے آندا، او جاندہ پانی شانی بھر کے لے آندا، تے جدو مڑ کے آندا تے آپ فرماندے چل پھر ہن ڈنڈا بن جا۔ بھائی جمال الاولیاء 119 نمبر صفحہ، اے اشرف علی تھانوی دی کتاب ہے۔ سونیا جے میرے نبی دیاں غلاماں دے غلاماں دا رنگ ہے کہ او ڈنڈیاں نو بندے تے بندیاں نو ڈنڈے بنائی پھردے نہیں، تے ذرا غلاماں دا اے کمال ہے تے آقا دیاں شاناں کی ہون گیاں، او میرے نبی کا کمال کیا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی عظمتیں کیا ہوگی۔ اس حوالے سے میرے آقا آئے تو آتے ہی میرے آقا معجزہ بن گئے۔ یہی بات ہے کہ میرے نبی پاک نے آتے ہی کافروں کو جو چیلنج کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہارے اندر نہیں آیا ہوں؟ کہا جی آئے، تو فرمایا پھر پوچھتے ہو کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ بات میرے آقا نے کیوں فرمائی ہے؟ میرے نبی کرم کی امی جان جناب سیدہ حضرت آمنہ کی زبان سے سن، میرے آقا جب آئے تو کیا رنگ لے کر آئے تھے؟ نبی کی امی فرماتی ہیں کہ جس وقت 12ویں شب، لفظ سنیے 12ویں شب، اور یہ جو ابن عبدالوہاب نجدی کا پتر ہے نا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت 12ویں شب کو ہی ہے۔ محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ 12ویں شب کو ہی ہے، اور آج کل یہ منکر طبقہ اس پر گھنٹہ گھنٹہ دلیل دیتا ہے، 12ویں کو نہیں آئے، 9ویں کو آئے، 12ویں کو نہیں آئے، 8ویں کو آئے، اور چل یار دوجی نو آئے پھر کی اسی کوئی جاڑیاں تے تھوڑے ہی ایسے ٹیک لوتے ہیں،
اسی تے کہندے ہاں کہ 12ویں نو آئے نے ساری امت کہندی ہے، پر چل تیرے نال اسی رعایت کر چھڑدے ہاں، تو کہندے 2 نو آئے من لیندے ہاں، تو کہندے 8ویں نو آئے من لیندے ہاں، تو کہندے 9ویں نو آئے من لیندے ہاں، پر بندے دے پترا کچھ تے کر، تو 9ویں نو خوش ہو جا تے سانو یہ کہنا نہ پے کہ بھاجی شیطان اندر کھلوتا روندا پیا ہے۔ میں حضرت اس دن تلاش کرتا رہا، مجھے میرے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کی طرح والا ڈھونڈ، تو میں نے والا ڈھونڈا جی کہ رن شیطان اربع رناتن رنتن خین لوئنا ورنتن خین اوبت ورنتن خین ولد رسول اللہ ورنتن خین انزلت علیہ فاتحۃ الکتاب، کہ شیطان 4 والی رویا، 4 والی رویا، پر تھوڑے جے نہیں، رنتن دل لا کے رویا۔ بھئی رن شیطان رنتن جناب مفعول مطلق لا کے دسیا کی کیتا، دل لا کے رویا، تاواں مار مار کے رویا۔ انہیں ٹل لا کے تے تقریر کریں گا تے ٹاواں مار مار کے روئیں گا، تے مانا کی ہوئے گا؟ ٹاواں مار مار کے رویا۔ کون؟ کنی واری کہندن جی کہ ویسے تے روندا ہی رہندا ہے۔ او یار گل سنو، شیطان تے ہر ویلی روندا ہے، اے تسی اللہ دے ولیاں ال ٹرو تے پھر روندا ہے، تسی درود شریف پڑھو پھر روندا ہے، اذان تو پہلے صلی اللہ پڑھو پھر روندا ہے، اے دعا تو پہلے درود پڑھو پھر روندا ہے، اے فاتحہ درود دعا پھر روندا ہے، پر محدث فرماندے نے رنتن اے ٹاواں مار مار کے نے 4 باری بڑا ڈاٹا رویا ہے۔ سرکار دسو تے حوالہ سن لو، سب تو پہلا اے روایت جڑی لکھی ہے امام سہیلی نے لکھی ہے، اے علماء موجود نے، کہ نے لکھی جی؟ امام سہیلی ہے، کوئی نکا جہا محدث نہیں، اے بات جن محدثین نے اے اودے تو حدیثاں لیندے نے، اے اودے تو روایتاں لیندے نے، قال سہیلی قال سہیلی، ملا علی قاری بھی لکھتے ہیں قال سہیلی، محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں قال سہیلی، امام سیوطی بھی لکھتے ہیں قال سہیلی۔ اونچا بولو یار، اونچا بولو یار۔ بڑے بڑے محدثین جس محدث تو استدلال تے جس تو عقد کرتے نے استخراج کرتے نے، او محدث لکھتے اے 4 باری روئی۔ اے تسی ہسن لے ہو کہ رون لے ہو؟ تے پھر اونچا بولو نا، جدوں دشمن روے تے بندہ تے ہسدا ہے نا۔ اے 4 باری روئی بڑا ٹاواں مار کے۔ ایک ادوں جدوں اے دے گلے تے لعنت دا توک پیا، ایک ادوں جدوں اینوں لتاں مار مار کے جنتاں چوں کڈیا گیا، تے رنتن خینا ولد رسول اللہ، تے ایک 12ویں تاریخ روئی میلاد دی، اے جدوں سرکار دنیا تے آئے تے 34 باری ادوں جدوں سرکار تے فاتحہ نازل ہوئی۔ میں کیا واہ یار واہ، اپنے ابے دی اولاد اے کنی دی سنت تے عمل کر دیے، اے او بھی فاتحہ تے رویا سی تے اے بھی فاتحہ تے روندا ہے۔ نہیں یار نہیں 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 سمجھے نہیں، تے بھی فاتحہ تے روندے نے۔ ہن سمجھ آئی ہے کہ اتنا رولا کیوں پاندے نے؟ او بھی میلاد تے رویا، پر فرق ایوے جس راتی میرے اللہ دے حبیب آئے نے، رب نے یار دیاں آنے دیاں خوشیاں چھے آسمانہ تے رونقاں بڑھائیاں، زمینہ دی طرف تارے کلے۔ حضرت عثمان بن العاص دی امی حضرت فاطمہ بن عبداللہ آپ فرماندیاں نے اللہ دی قسم ہے اے سرگی دے ویلے میں جدوں اٹھیاں میں تکیا تارے ڈگ دے پے نے مکے ال تے میں غور کیتا تے تارے ڈگ رہے سن آمنہ دی حویلی ال، تے میں ڈر کے اندر چلی گئی کہ پتہ نہیں کی ہو رہا ہے۔ صبح ہوئی تے میں نسدی گئی کہ سرکارہ دسو دا اے کوئی اوپرا جہا کام تے کوئی نہیں ہویا۔
مینوں پنجابی کوئی نہیں آندی، اے تہاڈیاں نقلاں پیا لا رہا، گل سمجھ آ رہی؟ سرکاراں دسو سی، دسو تے صحیح، اے تے دسو اے کوئی راتی اوپرا جہا کم تے کوئی نہیں ہویا، اے انوکھے جی کم تے کوئی نہیں ہویا، پوچھیا کیوں ہے فاطمہ؟ عرض کیتی سرکاراں وجہ ہی ہے کہ میں راتی آسماناں دے تارے ٹٹدے ٹٹدے تہاڈے گھر ول آندے تکے نے تے سیدہ خوش ہوئیاں، فرمایا ہاں پیاریے کم تے بڑیاں شاناں ہوئے اور تو تارے تکے نے، اچھا بول یار، اچھا بول یار، اور تو تارے تکے نے، رب دی قسم ہے تو تارے تکے تے میں مشرق بھی تکے تے مغرب بھی تکے نے، تو تارے تکے نے میں مشرق بھی تکے تے میں مغرب بھی تکے تے میں عجیب عجیب صورتاں بھی تکیاں تے میں آدم کو لے کے عیسیٰ تک تے نبیاں دیا مبارکاں بھی چلیاں تے میں جنتیاں اوراں دیا سلامیاں بھی چلیاں چلیاں ہی ہوندے نا لفظ، اور پنجابی ایریا سمجھ آئی تے ٹھیک ہے، نہیں تے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آدم کو لے کے اللہ دے پیغمبر عیسیٰ تک میں سارے نبیوں دا سلام بھی چلیا، مبارکاں بھی چلیاں، اے جنتیاں اوراں دی آمد ہوئی میرے گھر آ کے مینوں سلام بھی کیتے، پوچھیا سرکاراں کیویں وجہ کی ہے؟ فرمایا فاطمہ ذرا پنگوڑے ال تک آیا کون ہی؟ پنگوڑے ال اے آیا کون ہے؟ تے سرکار سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماندیاں نے کہ میں جدوں تکیا تے حیران رہ گئیاں، ایہو جہا سونا نہ زندگی وچ کدے تکیا سی تے نہ ہن تکیا تے نہ آخری وقت تک تکیا، تے ایتھے عاشق دی روح پھڑ گئی کہن لگیا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی۔ توجہ کرنا ہے، حضرت عثمان دی امی کی فرمانیاں نے میں کنہاں نوں تکیا، اچھا بول، تارے نوں تکیا، اے زمین ال آندے، اچھا اگے ٹر، میں گل کر رہا سے امام سہیلی، ایک اللہ نے چمکایا آسماناں نوں، اللہ نے بھیجے تارے، اللہ نے چمکایا سورج نوں، تے علامہ ابو نعیم آپ فرماندے ہیں وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، اللہ نے آج سورج دی روشنی نو ڈبل کر چھڑیا، یار اچھا بولا یار، اور سرکار دی آمد دی خوشی وچ اللہ نے سورج نو ڈبل نور دیتا، اے دے نور نو اور اضافہ کیتا تے چاند تے تاریاں نو بھی رب نے کہا کہ تسی بھی نور لے لو میرے یار دی آمد دی خوشی وچ، اے جدوں پہلے چمک دے سن نا آسمان تے چاند تے تارے تے اے پھکے پھکے، تے جدوں تے میرے سرکار دنیا تے آئے تے اے چمک گئے، اے چمکے نے رب چمکائی جا رہے تے او روئی جا رہے، کھی نہ بولے دا رسول اللہ، اے جدوں سرکار کی آمد ہوئی تمام مار مار کے رو رہے، اے توجہ ہے، توجہ ہے، تے بعض امام علی لکھتے ہیں ایویں نہیں رویا، اے نکل گیا باہر تے دور ہو کے نہ کلا ہوئے تو کلیاں کیا نو لوکاں نو ڈھونڈ کہن لگا نا جلوس ہو جاوے گا، نہیں سمجھے یار، یہ افسوس یہ ہے نا کہ تسی میرے نقطے پڑھ لو نا، اے جڑیاں گلاں میں کرنا ذوق مینوں دیو تے پھر میں تکو تانوں لفظ لفظ چ میں کہو جے ذوق دینا وا،
کلیا نسیا کلا تے جا کے کرن کی لگا مٹی چکی ماتم ہو رہے ہیں. سرکاراں گل سمجھ آ رہی ہے؟ اے ماتم کر رہے مٹی سر چ پا رہے ہائے رولا ٹائی ہائے ہائے تے کلیاں کلیاں تے اے ضرور انہاں جڑے چیلے چمچے نو آئے نا تکیا کہ اے سردار کدے ڈھونڈ رہے نے کتھے گئے ہیں آکھن لگا میلاد ہے میں تینوں ملن کوئی نہیں لگا اج دی دیڑے گئے استاد کی گل ہے تو تے بڑے حوصلے والا بندہ سے بڑے بڑے نبیاں نال تو ٹکر لئی توجہ ہے نا تو بڑے بڑے ولیاں دی تیرے تے گل ہی کوئی اثر ہی کوئی نہیں کرتی اے اج آمنہ دے چند دا میلاد ہوئے تو روئی پی آکھن لگا بغیر تو او گل تاں سنو رویا کیوں آ پوچھیا استاد کیوں روئے کیا اگے جڑے آئے سن او ہور سن او سن مقتدی تے اج آیا نے امام او جڑے آئے سن انہاں دی امت جدوں گڑبڑ کردی سی تے ہاتھ چک کے کہہ چھڑدے سن ربا انہاں تے آسمان تو بٹے برسا تے میں انہاں دی قوم نو پمپ کردا سا نا او گڑبڑ کردے سن تے او انبیاء غصے آ کے او ہاتھ چکدے سن تے رب انہاں تے عذاب آندا سی تے میں خوش ہو جاندا سا میں کہندا سا جاؤ بھائی میری محنت پوری پتہ جے ہن کون آیا انہاں کہا سردار کون آیا او کیوں بغیر تو پہلے دن آ کے سر ادوں تک چکیا نہیں جدوں تک امت واسطے بخشش دیاں دعاواں نہیں کر سکتیاں اوے آن نال امت نو یاد کر رہے ہیں آن نال سر سجدے وچ تے کئی جا رہے اسی اے اللہ میری امت بخش میری امت تو بخش میری امت تو بخش او میں کیوں نہ پٹا میں انہاں دی امت تو گمراہ کراں گا میں انہاں نو بہکاواں گا اے او جیاں دعاواں کر جاوے گا سال بعد شب برات آوے گی جے ایک رات لائی تے سارا سال تک تے جے لیلۃ القدر دی رات ایک راتی مسیتی آ گیا ساری میری محنت ضائع تے جے ادھروں بھی میں کافی کام کیتا تے ادھروں کام نہ بھی ہویا تے قبر تے جا کے پھر سونا آ ہی جاوے گا آئے ہائے او قبراں وچ پھر آ جائے گا تے اوتے تے پھر میری دال کوئی نہیں گلنی تے پھر جے ادھروں بھی کام نہ ہویا تے قیامت نو اونے سر ادوں تک چکنا ہی نہیں جدوں تک رب اے نہ کہے گا جا سونیا سر چک تے پھاڑ انہاں نوں تے لے کے جنت چ چلا جا ہن تسی دسو اے دا مطلب ہے تقریر انہیں بھی کیتی سی نہیں سمجھو تسی نہیں سمجھے تقریر تے انہیں بھی چیلے آ کے کیتی سی جو تے جسلے انہیں اتنا بڑا مسئلہ دسیا نا تے ہن چیلیاں دا کی کام سی چیلے بھی کہندے نے ہائے مر گئے ہاں مر توجہ ہے اے سونیا اوتھے کام ہویا تے امام سہیلی فرماندے چوتھے ادوں جدوں فاتحہ نازل ہوئی تے پھر ٹھاواں ماری روئے انہاں پوچھیا استاد ہن کی ہوئی انہیں پوچھیا استاد ہن کی ہوئی آکھن لگا او ظالمو اے او چیز نازل ہو گئی ہے اے جتھے بھی پڑھن گے بخشے جان گے جتھے پڑھن گے اچھا بول بخشے جان گے لو سرکار انہاں دا تے کم او سی او پھر بہ کے جدوں نے کہیا نا کہ ہن او آیا جڑا امت نوں بخشواوے گا تے سارے بہ کے رو پے نے دروازے بند تے جدوں عاشقاں نے سنیا نا اے جدوں عاشقاں نے سنیا نا کہ جناب او آیا ہے جڑا گنہگاراں نوں پھڑ پھڑ کے جہنم چوں کڈ کے جنت چ سٹے گا او جدی ایک انگلی دے اشارے نال سارا محشر دا نقشہ رب پلٹ کے رکھ دے گا تے پھر سارے کہن لگے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں
سلم کل گناہ کملی والا آ گیا اے مومنو خوشیاں مناؤ کملی قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ برہان. تو جناب موسیٰ 2 معجزے لے کے آئے تھے اور حسنین کا نانا سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بن کے آیا ہے. اس لیے میرا بریلی کا شاہ احمد رضا آپ وجد میں آئے اور آپ نے فرمایا ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، وہ معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا کرم جڑا ساؤنڈ تسی لوایا نا اے دیتے تے یقین کرو جڑا میں پہلے پڑھے ہوئی بڑا ٹیل لا کے پڑھے چل تو کہنے دے میں کری دینا ہے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری